السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرید انفو ورلڈ میں خوش آمدید۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو سے پہلے ہم نے انسانی تذکیر و تانیث کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کے علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثلا اردو، انگریزی، عربی وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 1، تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلا اردو، انگریزی، عربی، فارسی وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2، تمام آوازوں کے نام مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 3، تمام دنوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ لیکن جمعرات جو ہے وہ تمام دنوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، لیکن جمعرات مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 1، تمام زبانوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، تمام آوازوں کے نام مؤنث ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، تمام دنوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، لیکن جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں۔ مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 5، تمام کتابوں کے نام مؤنث ہے۔ مگر قرآن جو ہے وہ مذکر بولا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، تمام کتابوں کے نام مؤنث ہے، مگر قرآن مجید جو ہے وہ مذکر ہے۔ قاعدہ نمبر 6، تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، لیکن زمین مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 6، تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، لیکن زمین جو ہے وہ مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 7، تمام پتھروں کے نام
तमाम पत्रों के नाम मुज़क्कर है। कायदा नंबर 8, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर है। कायदा नंबर 1, तमाम ज़बानों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। कायदा नंबर 2, तमाम आवाज़ों के नाम मुअन्नस है। कायदा नंबर 3, तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर होते हैं लेकिन जुमेरात मुअन्नस है। कायदा नंबर 4, तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस है, मसलन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। कायदा नंबर 5, तमाम किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं मगर कुरान मजीद जो है वो मुज़क्कर बोला जाता है। तमाम सियारों के नाम मुज़क्कर है लेकिन ज़मीन जो है वो मुअन्नस बोली जाती है। इसी तरह कायदा नंबर 7, तमाम पत्थरों के नाम मुज़क्कर है और कायदा नंबर 8, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं। कायदा नंबर 9, तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर है लेकिन गंगा और जमुना मुअन्नस है। कायदा नंबर 9, तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय गंगा और जमुना के। गंगा और जमुना ये दोनों मुअन्नस है। कायदा नंबर 10, तमाम दांतों के नाम मुज़क्कर है मगर चांदी, काली और कांसी मुअन्नस है। कायदा नंबर 11, फारसी के वो हासिल मज़दर जिसके आखिर में शीन आ जाए, यानी फारसी के वो हासिल मज़दर जिसके आखिर में आखिरी रुकन शीन हो तो वो मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन ख्वाहिश, कोशिश, साजिश वगैरह। अलबत्ता जोश, खरोश और नोश ये अल्फाज मुज़क्कर है। फारसी के वो हासिल मज़दर जिसके आखिर में शीन आए वो मुअन्नस होते हैं, मसलन ख्वाहिश, कोशिश, साजिश वगैरह। अलबत्ता ये 3 अल्फाज जो है जोश, खरोश और नोश ये अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं।
قاعدہ نمبر 12، عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گول ہا آ جائے، عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخری رکن ہا ہو، وہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ مثلا روزہ، آئینہ، شیشہ وغیرہ۔ البتہ یہ الفاظ جو ہیں توبہ اور دفع، یہ مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 13، ہندی، فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں یا معروف آئے، وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے سبزی، روٹی وغیرہ۔ مگر پانی، موتی، گھی، دہی یہ الفاظ مذکر ہیں۔ ہندی، فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں یا معروف آ جائے وہ مؤنث ہوتے ہیں، مثلا سبزی، روٹی وغیرہ۔ مگر پانی، موتی، گھی، دہی یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہیں۔ قاعدہ نمبر 14، فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گا کا لائقہ ہو، فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گا کا لائقہ ہو تو وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ مثلا عیدگاہ، درسگاہ، انتظار گاہ وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 14، فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گا کا لائقہ ہو تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، مثلا عیدگاہ، درسگاہ، انتظارگاہ وغیرہ۔ لائقہ کسے کہتے ہیں؟ لائقہ اسم یا صفت کے بعد، یعنی اسم یا صفت کے پیچھے
آخر میں جو ہم لفظ لگاتے ہیں اس لیے کہ اس اسم یا صفت کے معنی میں کچھ تغیر یا تبدیلی پیدا کرے تو وہ لائقہ کہلاتا ہے۔ اسم یا صفت کے بعد لگائے جانے والے حروف جو ہوتے ہیں وہ لائقہ کہلاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ اس لفظ کے آخر میں لگا کر اس لفظ کے معنی میں کچھ تغیر یا تبدل پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ لائقہ ہوتا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں گاہ کا لائقہ ہو تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عیدگاہ، درسگاہ، انتظارگاہ وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے قواعد کے بارے میں پڑھا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث، یعنی بے جان اشیاء کے مذکر اور مؤنث ہونے کی علامات۔ ہم نے پڑھا کہ تمام زبانوں کی آوازیں جو ہیں وہ تمام زبانوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث ہے، اسی طرح تمام نمازوں کے نام مؤنث ہے، اور تمام دانتوں کے نام مؤنث ہے، تمام پہاڑوں کے نام مؤنث ہے، تمام سیاروں کے نام مؤنث ہے، اسی طرح تمام دریاؤں کے نام۔ لیکن گنگا اور جمنا جو ہیں یہ دو دریا ایسے ہیں کہ یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے، زمین جو ہے یہ مؤنث بولی جاتی ہے، اور تمام کتابوں کے نام جو ہے یہ بھی مذکر ہیں، مؤنث ہیں، لیکن جو قرآن ہے، قرآن مجید کا نام مذکر بولا جاتا ہے۔ تمام نمازوں کے نام جیسے فجر، ظہر، عصر، عشاء، تمام آوازوں کے نام یہ بھی مؤنث ہے، اور تمام فارسی کے حاصل مصدر جن کے آخر میں شین آ جائے جیسے کوشش ہے، سازش ہے، خواہش ہے وغیرہ، تو یہ الفاظ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ البتہ چند الفاظ ایسے ہیں جیسے جوش، خروش، نوش، یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ تمام عربی فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گولہا آ جائے تو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے آئینہ، شیشہ، صفحہ اور نسخہ، لیکن دفع اور توبہ یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ فارسی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں گاہ کا لائقہ آ جائے تو وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عیدگاہ وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم بے جان اشیاء کے قواعد لکھیں گے۔ صحیح ہے پھر؟ ہاں پتہ سرا بٹن ہوا ہے۔